الذي هدانا إلى دار السلام برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک ہے. تواڈے سامنے سورۃ الجمعہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں. دعا فرماؤ اللہ رب العزت مینوں اخلاص نال گفتگو کرن دی توفیق عطا فرماوے. محترم ساتھیو، جمعۃ المبارک ایک عظیم دن نے. کس طرح عظیم دن نے؟ فرمایا جس طرح قرآن پاک 6666 آیات ہیں. آیت الکرسی انہاں ساری آیتاں دی سردار ہے. اسی طرح جمعۃ المبارک سارے دنوں دا سردار ہے. فرمایا جس طرح رمضان المبارک سال دے 12 مہینے ہیں. رمضان المبارک 12 مہینیاں وچوں افضلیت رکھدا ہے. اسی طرح جمعۃ المبارک دا دن سارے دنوں تو افضلیت رکھدا ہے. فرمایا لیلۃ القدر، قدر والی رات ساری راتاں کو افضلیت رکھتی ہے. اسی طرح جمعے کا دن سارے دنوں کو افضلیت رکھتا ہے.
فرمایا جس طرح آسمانی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، فرمایا قرآن مجید یہ ساری کتابیں تو افضلیت رکھ دی ہے، اسی طرح جمعے کا دن سارے دنوں تو افضلیت رکھ رہا ہے۔ فرمایا جس طرح کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رتبے کے لحاظ نال سارے نبیوں تو اعلیٰ ہیں، اسی طرح جمعے کا دہاڑا رتبے کے لحاظ نال سارے دنوں تو افضل ہے۔ محترم ساتھیوں، ہفتے کا دہاڑا یہودیاں واسطے عبادت کا دن مخصوص کیتا گیا ہے۔ اتوار کا دہاڑا عیسائیوں واسطے عبادت کے لحاظ نال مخصوص کیتا گیا ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن اللہ پاک کی قدرت مسلمانوں واسطے مخصوص کیتا گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے اسی مسلمان جمعے دے دن کی فضیلت کو جانتے نہیں ہیں، اے دے رتبے نو، اے دے مقام نو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعۃ المبارک والے دن فرمایا میرے اوتے کثرت نال درود پڑھیا کرو۔ کس واسطے؟ فرمایا میرے وصال کرن تو بعد میرا روزہ اقدس دے وچ تہاڈا پڑھیا درود پاک میرے تک پہنچایا ویسے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان قبر کے اندر جاتا ہے، چند دنوں تو بعد انہیاں ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو آج تک کیویں درود پاک پڑھیا جاسی، پہنچایا جاسی؟ انہوں نے آنکھوں کا مقصد یہ آئی کہ تواڈی حالت بھی ایو جہی نہ ہو ویسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی الارض ان تأکل، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل علی الارض ان تأکل الاجساد۔ فرمایا اللہ پاک نے زمین دے اوتے نبیوں دی مٹی واسطے حرام کا چھوڑا ہے کہ نبیوں دے جسم کو زمین کھا جائے۔ ان اللہ علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ پاک نے مٹی دی اوتے حرام کا چھوڑا ہے کہ نبیوں دے جسم کو کھاوے۔ معلوم ہویا نبیوں دے جسم تا دور دی بات ہے، انہاں دے نال لگن والا جڑا کپڑا ہے وہ بھی میلا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تسی درود و سلام پڑھتے ہو، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا فقد ابلغتہ، فرمایا تسا میری قبر تے آ کے درود و سلام پڑھسو، میں آپ سوساں جیڑا دورو درود و سلام پڑھسی فرشتے میرے تک پہنچا دے سے۔ اسے واسطے فرمایا جمعۃ المبارک علی دیوار کثرت نال درود و سلام پڑھیا کرو، تسا درود و سلام پڑھ دیو میرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے ٹھکر لکھیا ہے، فرمایا جمعہ علی دیوار
مومن دا اعمال نامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیتا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ بہت عظیم دن ہے۔ اتھوں تک فرمایا جیڑا بندہ جمعہ والی دیوار فوت ہوتا ہے مسلمان، فرمایا انہوں شہید کا مقام ملتا ہے۔ جمعے کا دن بہت فضیلت والا ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جیڑا شخص جمعہ والی دیوار سورۃ الکہف پڑھتا ہے، 15 سپارے کے اندر ہے، جمعہ والی دیوار سورۃ الکہف پڑھتا ہے، اور میں جس جگہ کے بیٹھ کے وہ بندہ پڑھ رہا ہے اس جگہ کو لے کے خانے کعبے تک درمیان ساری جیڑی جگہ ہے وہ دے واسطے نور نال بھر دیتی جاتی ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ جمعہ دیوار سورۃ الکہف پڑھتا ہے، فرمایا ایک جمعے کو لے کے دوسرے جمعے تک، فرمایا اس بندے کی مغفرت کر دیتی جاتی ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ جمعہ دیوار سورۃ الکہف پڑھتا ہے، فرمایا 70,000 فرشتے اس بندے واسطے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا جیڑا بندہ جمعہ دیوار سورۃ الکہف پڑھتا ہے، ہر موسی مال تو اللہ پاک کو محفوظ رکھ دے۔ فرمایا جیڑا بندہ جمعہ دیوار سورۃ الکہف پڑھتا ہے، قرب قیامت دجال نے آونا ہے، اللہ پاک او دے فتنے کو انہوں محفوظ رکھے۔ فرمایا جیڑا بندہ جمعہ دیوار سورۃ الکہف پڑھتا ہے، اللہ پاک 8 روز تک اس بندے کو ہر فتنے کو محفوظ رکھ دے۔ جمعے کا کتنا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جس نے مدینے پاک تشریف لے کے جا رہے ہیں، رستے دے وچ ایک مسجد ہے، سورت مسجد قباء، اس تو اگا ایک مسلمانہ کی آبادی آگئی ہے، اس آبادی دے وچ جمعے کا دن آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نال پہلا جمعہ اٹھ جا کے پڑھایا ہے۔ پیارے بھائیوں، جمعہ پڑھنا مسلمان دے اوتے فرض ہے۔ اسی اس جمعے کو اہمیت نہیں دیتے۔ تسی غور کیتا کرو، عیسائی آج کے زمانے کے اندر جیڑے عیسائی ہیں وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے بھی ارشاد فرمایا، وہ کیوں کافر ہیں؟ فرمایا وہ اس واسطے کہ وہ دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے ہیں، اور یہودی آدم عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے ہیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله۔ عزیرات یہودیات عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے ہیں، عیسائیات عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے محبوب تسا اپنے زبانی رانو دسونا قل هو اللہ احد، اور میں اپنے زبانی رانو دسونا اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، فرمایا نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ اس کو کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ وہ ذات ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
اوندا کوئی ہمسر بھی کوئی نہیں، او کلا ہے اللہ ہے۔ ساجا کیتا ہونا چاہیے۔ میرے محترم صاحبین، میری ایک طبیعت مزاج ہے، میں فضائل بھی سنیندہ ہونا، نال عقائد بھی بیان کرتا ہونا۔ انسان کا عقیدہ اگر مضبوط ہے، اعمال اگر گھٹ بھی ہے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ کمزور ہے، اعمال جتنے وقت ہیں وہ کسی کام دے نہیں ہیں۔ اس واسطے عقیدے کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ پوچھا حضرات آکھدیں یار عیسیٰ علیہ السلام نو تساں کیوں نہیں منیں دے؟ کچھ لوگ غلط فہمی دے شکار ہیں۔ اسی آنے ہیں اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو منیں دے آئیں۔ اگو سوال آندا ہے اگر تساں عیسیٰ علیہ السلام نو منیں دے ہو جس نے تواڈے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش دا دیہاڑا آندا ہے، تساں جشن مناندے ہو کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا دیہاڑا آندا ہے، تسی عیسائیاں دے جشن شریک کیوں نہیں ہوندے؟ سوال ہے میرے بھائی، بات اس طرح ہے اساں انہاں دے جشن وچ اس واسطے شریک نہیں ہوندے کیونکہ اسا عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا نبی تا منیندے ہیں لیکن اللہ دا پتر نہیں مندے۔ انہاں دا عقیدہ کیا ہے؟ اور دن 25 دسمبر الودوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اساڈا عقیدہ کیا ہے؟ اسی آنے 25 دسمبر الودوار اللہ دا نبی پیدا ہوا۔ 25 دسمبر الودوار عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے۔ کیڑے عیسیٰ ابن مریم جڑے اللہ دے بندے، کیڑے عیسیٰ ابن مریم جڑے بغیر باپ تو پیدا ہوئے، کیڑے عیسیٰ ابن مریم جڑے آپ بھی معصوم ہیں، اللہ نے انہاں دی امی نو محفوظ رکھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہن اللہ دی مخلوق، لیکن عیسائی کے آدن 25 دسمبر الودوار او عیسیٰ پیدا ہوئے جڑے توبہ استغفر اللہ اللہ دے بیٹے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ آگے جنہیں تواڈے گھر بال جمدن تواڈا والد صاحب اولاد ہوتا ہے، اسی طرح آج خدا بھی صاحب اولاد ہو گیا ہے۔ اسی مسلمان غور نہیں کرتے، اسی اسے شک شبہ وچ پے کے اسی انہاں دے کو لگے رہنے سے غلط فہمی چاہ کے کیا کہ دیکھو جی یوں بھی تا اللہ دے نبی آن جی وہ ساڑھے جشن سے آ سکتے ہیں، اسی بھی انہاں دے جشن سے جا سکتے ہیں۔ عیسیٰ اللہ دے نبی آن وہ کبھی غور کا کرے آنا ایک کیڑے نبی نے منیندے ہیں، اسا اس نبی عیسیٰ نو منیندے ہیں جیڑے عیسیٰ ابن مریم اللہ دے بندے ہیں، پتر نہیں ہیں۔ لیکن وہ آتے عیسیٰ ابن مریم او پیدا ہوئے جیڑے آج اللہ دے بیٹے پیدا ہوئے، لیکن انہاں دی سوچ ہو رہے، ساڈی سوچ ہو رہے۔ میں اپنے کوئی گل نہیں پیا کریندا جویں اللہ دا کلام سچا، اللہ دی بات بھی سچی، جویں میرا اللہ سچا، اللہ دا فرمان بھی سچا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرمائے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔
فرمایا یہودی آتے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی آتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا نہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ سبحان اللہ۔ ونڈ کر کے مزہ آتا عبادت کا، غلط فہمی اور خوش فہمی اور بغیر تحقیق دے کسی عبادت دے وچ عمل کرن نال مزہ نہیں آتا۔ بندے کو پتہ ہی نہ ہوئے کہ میں ملتان رہنا یا سرگو سے جانا، انجے چلدی گڈی تے بہ جاوے سفر نہیں ہوتا۔ سفر تاں ہوندا ہے جدوں اپنے ذہن دا قبلہ بھی درست ہوئے کہ میں رہنا کہڑے پاسے ہے۔ وینو میں ملتان تے سرگو جیلی گڈی تے چڑھ پوے اپڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیو جس لئے سانو پتہ ہی نہ ہوئے اے ایسی عمل جیڑا کریں گے کہ سانو اس عمل دا ثواب ہوسی یا گناہ ہوسی، جدو پتہ ہی نہیں ہو عمل کرنا ضروری بھی نہیں۔ عمل دا پہلے پتہ کرو کہ آیا اندر اللہ دا حکم ہے کہ نہیں، نبی دا طریقہ ہے کہ نہیں۔ جدو اللہ دا حکم جیوے ہوئے، نبی دا طریقہ جیوے ہوئے، او عمل کر سولانے قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے تیرے تو مہینے اس گل کی سمجھ آ جائے۔ خیر میں ضمناً بات کر رہا ہوں کیونکہ عیسائیاں نو اللہ پاک والوں اتوار دا دن ملیا ہے، یہودیاں نو اللہ پاک والوں ہفتے دا دہاڑا ملیا ہے، اور مسلمان تینوں مبارک ہوئے تینوں جمعے دا دہاڑا ملیا ہے۔ جنہیں امت سارے نبیوں کی امت تو افضل ہے، اسی طرح دہاڑا سارے دنوں تو افضل ہے۔ یہ جمعے دا دہاڑا افضل ہے۔ ایک روایت اتھو کا کام ہے، فرمایا جدن قیامت قائم ہونی ہے ادھر جمعے دا دہاڑا ہونا ہے۔ جدن قیامت قائم ہونی ادھر بھی جمعے دا دہاڑا ہونا۔ میرے بھائیو اتھو تک فرمایا جیڑا بندہ جان بوجھ کے جمعہ چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے جمعہ چھوڑ دیتا ہے، فرمایا منافق لے کاغذ تے اوندا نام درج ہو جاتا ہے، نہ انہوں عبادت کرن دا مزہ آندا ہے نہ ذکر کرن دا مزہ آندا ہے۔ اس واسطے جمعہ چھوڑنا نہیں چاہیے، جمعے دی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس واسطے تا یہودی آتا ہے مسلمان ساڈے اُتے حملہ آور نہیں ہو سکتا، مسلمان ساڈے اُتے فاتح نہیں ہو سکتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آکے جدن عید تے جمعہ انہاں دا ہر نماز تے عملہ برابر ہو جاوے، یعنی جتنی تعداد انہاں دی عید تے ہوتی ہے اتنی تعداد انہاں دی جمعے تے ہو جاوے، مڑ انہاں فاتح ہو جاوے۔ ویچنا دشمن بھی سانو تانا دیا دیتا ہے، آجا کی ہو جائے مسلمان عید دے موقع تے تعداد بتا لیندن، جمعے دے موقع تے تعداد گھٹا لیندن، دوئی نمازہ دے موقع تے تعداد اور گھٹا لیندن۔ جب انہاں نو یہ بھی پتا کوئی نہیں ہے اسی اپنے اللہ دے آنکھے کے لگنا ہے، جب انہاں نو اپنی عبادت نشے دا بھی پتا کوئی نہیں ہے، جب انہاں نو اپنے اللہ دا ڈر بھی کوئی نہیں ہے، جب انہاں نو اللہ نال پیار بھی کوئی نہیں ہے، یہ ساڈے تے فاتح بھی نہیں ہو سکتے۔ فاتح او ہوندے جنہاں نو اللہ تے یقین ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام جا رہے ہیں جنگ لڑن واسطے، ابو دریا آ گیا، دریا ہون کے کرائے بھائی، پول بھی کوئی نہیں، لیکن صحابہ دا یقین، صحابہ دا توکل، اللہ پاک تہائی سپہ سالار امیر صاحب کے پیادر آقا دیکھو نام اسی اللہ دے کام جاندے پئے، اللہ دے سپاہی بن کے جاندے پئے۔ اللہ پاک نے سانو آکھیا اولئک حزب اللہ، اللہ پاک نے
سانو آکھیا اے اللہ دے فوجی اللہ دی جماعت اس واسطے سانو مخلوق کو ڈرنا نہیں چاہیے ساڈے واسطے دریا کیا چیز ہے چلو بھائی جب اللہ نو ساڈا پتہ ہے اسی خالص اللہ کی رضا واسطے جاندے پئے گھوڑے دریا دے وچ پا دیو ویکھنا لکھن والے آکھن گھوڑیاں نے دریا دے وچ چھالا مار رہیاں دریا کے درمیان وچ گھوڑے دوڑتے جا رہے ہیں ایک صحابی نے تلے بٹھا کے ویکھیے تے صحیح نا گھوڑا کیویں رستا جا رہا ہے وہ آتا میں تمہیں کی دساں میرے گھوڑے دے پیراں کو دھوپ اڑتی مینوں نظر آئی ہے سبحان اللہ چلتا پانی ہے دریا ہے لیکن اللہ پاک نے دریا دے وچ سڑکاں بنا دتیاں پانی اپنا کام کر رہا ہے اللہ دا فوجی اپنا کام کر رہا ہے سبحان حتیٰ کہ اتھوں تک لکھیا ہے جس لئے دوسرا کنارہ آ جاتا ہے صحابی امیر انہاں ساتھیاں دا اپنے ساتھیاں کو لے پوچھدا پیا ہے اپنے سامان نو دیکھو نا کسی کا کوئی سامان نہ ڈھہ گیا ہے ایک ساتھی نے آکھیا ہے جناب میرا ایک لکڑی دا پیالہ آئی اور رستے میں گر گیا ہے امیر دریا کے کنارے تے کھڑے ہو کے دریا نو پیا کرے آتے او دریا سن اسی اللہ دے فوجی آئے تیرے دامن دے اندر اساڈی امانت گر گئی جلدی کر واپس کر فرمائے کہ چھالاں دے پیالہ بہرا جاندا ہے سبحان اللہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے مسجد میں اذان تو اب بھی وہی ہوتی ہے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے سبحان اللہ ہے ایسی مسلمان لیکن کتنے کمزور ہو گئے ہیں اللہ بھی آج موجود ہے اللہ دا قرآن بھی موجود ہے اللہ دا فرمان بھی موجود ہے لیکن اسی کمزور کتنے ہو گئے ہیں اسانو سبب بات یقین پہ گیا ہے اللہ دے قرآن تے یقین دور ہو گیا ہے میری گل تے ناراض نہ ہویا کاری ایک گل کیتی ہے میں ایک مثال دے کے گل کرے سا من کو بڑی سمجھ آسی کوئی بندہ آئی نا تو پیر صاحب کو لو آیا ادا پیر صاحب میرے پتر دی شادی ہے تے میں کوئی بات و نصیحت کرو پیر ہونا کیا میری بات و نصیحت ہی ہوئے کہ جس ویلے تیرے بیٹے دے مہمان بھی آج بھی آئے بیٹھے ہوئے نا چنگے اس ویلے کم از کم اللہ نو اتنا مقام دے چھوڑی جویں کوئی تیرے مہمان دے مقام دے برابر ہے وہ ایک باری چونکیا اللہ نو آسان بہت اچھا جاننے حضرت تو سا کیڑی گل پہ کریں دیو حضرت انہا فرمایا تیرے اندر دے جذبات ہیں جیڑی گل میں کیا کرنا اس تے غور کر دوبارہ موڑا کیا آکھیا تیرے پتر دی جدر شادی ہونی ہے تیرے پتر جیڑے اچھے اچھے مہمان آوڑیں کم از کم اللہ نو اتنا مقام دے چھوڑی وہ تھا کہ حضرت جی میں تا اللہ نو بڑا اچھا مقام دینا اور میں میرے اس جملے سے غور کرتے بانج کر چلا گیا وہ دن آ گیا شادی والا حضرت انہا اپنا ایک ساتھی بھیجیا خدمت گزار کہ تو فقیرہ والے کپڑے پا لویں
جس ویلے اودے بیٹے دے مہماناں دے کو کھانے لگ جاویں نا اس لیے تو آکھی مینوں اللہ دے نام تے دیو چلا گیا جس لئے شادی دا ٹائم آیا کھانے لگ گئے فقیرہ والے کپڑے پا رہے تے اس لئے اس بندے نے آکھیا مینوں اللہ دے نام تے دیو وہ بندہ پہ آتا ہے اے فقیرہ کی ساڈا سر کھت ہویا آج بھی سانو معاف نہیں پہ کریں دیا کہ اللہ دے نام تے دیو سڑی روٹی چاہ دے پراں اس سڑی روٹی چاہ دیتی تے او تا لینا ہے امتحان اس وہ روٹی بریٹی لے کے آ گیا حضرت کا روٹی سنبھال کے رکھ چھوڑی کچھ دنوں تو بعد وہ مڑ آیا کہ حضرت جی تواڈی دعا برکت نال بڑی اچھی شادی ہو گئی ہے تے میں تواڈے کول آیا بیٹھا تے تواڈی اس گل دی مینوں سمجھ نہیں آئی تساں مینوں آکھیا کہ کم از کم اتنا تا مقام دے چھوڑی کہ جتنے تیرے مہمان آئے بیٹھے ہوئے مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی حضرت انہاں کو روٹی چاہ لیا وہ جڑی سڑی ہوئی ہے اون دے اگوں رکھی آکھیا اے ویکھ تیرے اندر دے جذبات اللہ دے بارے بڑے ہن تے میں تینوں جیڑی گل کیتی آئی ہن ویکھ اس اللہ دے نام تے روٹی منگی ہے اللہ نال تے جو کچھ پیار ہے نا اونوں سڑی ہوئی روٹی دتی ہے تے تیرے پتر دے مہمان کیڑے چنگے انہاں نوں قورمے کھوائے نہیں اللہ نوں تو اتنا مقام ہی نہ دتا اللہ اور میں کہ حضرت جی آج میری اکھاں کھل گئی آج میں سمجھ آئیے کہ واقعتاً اثر زبان دے دعوے کرے رہے ہیں اسی اللہ کو اتنا مقام بھی نہیں دیتے تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں میں بھی اس لحاظ نال بات کر رہا واقعتاً اسی یقین دے لحاظ نال کمزور ہو گئے ہیں حالانکہ شریعت کا مسئلہ کی ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہوئے سال پہلے اللہ کو دعا مانگو بیمار ہوئے سال پہلے کہ صدقہ خیرات کرو 2 رکعت نفل پڑھو لیکن ساڈے بچے بیمار ہونے سال پہلے گرے ہوئے ہیں اور دیکھو کمزور ہے نا اسی واسطے علماء بار بار تقریر کریں دیں میری تقریر تھوڑی جی ہوندی تا خوش کے لیکن فائدے مند ہوندی ہے کوئی بندہ غور نہ سنے تا علماء بار بار اسے واسطے آتے ہیں کہ کامیاب ہے وہ جس نے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے نبی کی اطاعت دے وچ نبی کی اطاعت ہے تو کامیابی ہے نبی کی اطاعت نہیں کامیابی کوئی نہیں ہے میرے بھائیو اللہ پاک اسانو صراط مستقیم تے چلن والا بناوے میں سمرن گل کردا پیا کوئی ساتھی محسوس ہی نہ کر لوے دیکھو نا کہ یہ اللہ کا گھر ہے کتنے عرصے تو ہے حالانکہ سارے گھر سب کچھ موجود ہے اللہ نہ کرے کوئی مریض آ ویندا ہے ہن او بندہ جڑا 10,000 روپیہ دے کے راضی نہیں ہے لیکن ڈاکٹر آتا ہے کہ آج 4 ٹیکے لگنے ایک ٹیکہ 50,000 کا ہے اور وہ جیڑا 10,000 دے کے راضی نہیں او گنوں نہ گنوں 2 لاکھ روپیہ کا انتظام کرے سی کہ کوئی نہ فوراً کرے سی کیوں ہن اتنے ویکھو کہ جیڑا گھر دے وچ مریض ہے اونوں اتنا اودے نال پیار ہے کہ گنوں نہ گنوں پیسے دا بندوبست کریندا پیا ہے لیکن ہے مسجد کتنے عرصے کی اس حالت وچ پئی ہے اسانو توجہ کوئی نہیں میں اگلی دعا خبر سنیے میں تو بڑا خوش ہویا چودھری عبدالماجد صاحب نے بڑا جذبہ دکھایا تھا کہ جی میرا دل نہیں آتا کہ میں کسی بندے کو جاواں جا کے انہوں آکھاں کہ یار اے اللہ کا گھر ہے تعمیر کرنا ہے ہوں میرے اندر اتنا جذبہ آ گیا ہے کہ میرا وہ پلاٹ پیا ہے وہ اگر بیچ جاوے نہ سارے پیسے چلا دے بڑی اچھی بات اللہ پاک ان دے ارادے کو قبول فرمائے اور تواڈے کے گزارش ہے اس گل نو اس نیت نال عام کرو اس گل نو اس نیت نال عام کرو کہ کوئی اچھا جیا خریدار مل جائے تھوڑی جی مشہوری کر دیو کہ ایک پلاٹ پیا ہے اور وہ پلاٹ ایسا بیچنا چاہتے ہیں اگر وہ پلاٹ بیچ جاوے تو اسے مہینے لنٹر تک پہ جائے اور دوسری بات یہ ہے
ہر ساتھی اس گل کی کوشش کرے اپنے گھر دے اندر صلاح مشورہ کرے کہ لنٹر جو پونا ہے قیامت تک مسجد تعمیر ہو مکمل ہوتی قیامت تک راسی کتنے ہزارہ لوگ آسے نماز پڑھ سے تسبیحات کرے سے قرآن کی تلاوت کرے سے تھوڑا تھوڑا تو سمیں حصہ رضا چھوڑیا ہے جتنے تو سب پہلے بھی ہیں. میں آخری بات کر کے بات سمیٹتا حکایات ایک بڑا عجیب واقعہ آندا ہے کہ ایک علاقے کے اندر ایک بادشاہ اس بادشاہ کے دل دے وچ اللہ کا پیار آیا. اس کی کوئی روایت سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ کہ جڑا دنیا دے وچ اللہ دا گھر بنے سی اللہ او دا گھر جنت وچ بنا چھوڑے سے. سبحان اللہ. بادشاہ نے ایک بڑی خوبصورت مسجد تعمیر کر چھوڑی. اتفاق ایسا ہویا پانی دی نکاسی واسطے پرنالے کا انتظام نہ ہو سکیا. ذہن وچ نہیں رہی گل نہیں رہی. ایک اللہ دا کوئی بندہ ٹریا ویندا آئی اس اللہ دے گھر نو غور نال ویکھیا. جس نے غور نال ویکھیا تو اس کہ ہے تو بڑا خوبصورت پر پرنالا کوئی نہیں. ہن پرنالے دی چوکھی قیمت آئی اور کدوں انتظام کیتا اس پرنالا لا چھوڑیا. جس نے پرنالا لایا اللہ کی شان ہے چند دنوں تو بعد وہ بندہ فوت ہو گیا. جس نے بندہ فوت ہویا کسی کو خواب ملیا اور پوچھیا سنا تیرے نال کی گزری ہے. اور کہا یار ہاں تو میں بڑا گناہگار میں اس لائق نہیں کہ میری بخشش ہوئے میں ٹریا بندہ ہوں. میں اللہ کا گھر ویکھیا ہر کا خوبصورت لیکن موتے پرنالا ویکھیا او کوئی نہیں لگویا تے میں او پرنالا لا چھوڑیا ہے. میں جس لئے اللہ دی بارگاہ میں پیش ہویا اللہ پاک نے حکم دیتا ہے فرمایا اس بندے نے میرے گھر تے پرنالا لایا ہے اسے پرنالے نے صدقے میں دی بخشش کر چھوڑی ہے. سبحان اللہ. بادشاہ نے اس گل کا پتہ لگا. بادشاہ کہ چلو بھائی مسجد دوبارہ شہید کر دو. عوام آ کے خیر تہے. بادشاہ کیا کہ میرے دل دے وچ اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ ایک سادہ جہا بندہ اس ایک حقیر جی شے لائیے اون دے صدقے اون دی بخشش ہو گئی ہے. میں چاہنا ساری بستی والے دی بخشش ہوئے. میں شہید اس واسطے کرایا سارے چندہ اکٹھا کرو سبحان اللہ سارے پیسے رلاؤ تاکہ ایسا سارے دی بخشش ہو جائے. اس واسطے تو سارے دوستوں دے اگے گزارش ہے لکھاں کھاندے ہیں اللہ دا دتو ہے اور کمائندے بھی ہیں کھائی ویندے ہیں جیباں میں جیڑا سایاں کر لینا کفن جیباں کوئی لگی ہوئیاں. میرے کسی جملے تے کسی ٹھیس پہنچی ہوئے معذرت چاہنا میں تا کیونکہ میرا ارادہ خالص اخلاص آلہ ہوتا ہے. اللہ جاندا منبر رسول تے بیٹھا میرے اندر دا جذبہ اخلاص آلہ ہوتا ہے. میں انا قوم نو سدھا راہ دکھاواں آپ ہی بیٹھا قوم نو دکھاواں. اس واسطے میں بہرحال عرض کر رہا اپنے اندر عاجلہ فکر کرو سوچ پیدا کرو یار اللہ کا گھر تعمیر ہوتا پیا ہے. کوئی نہیں اگر 5-5 10 20 ہزار روپیہ اسا رلا ملا کے دے چھڑائیں. اکتوبر دا مہینہ سردی سیر تے ہے اے نوے کہ اسی نماز پڑھی اٹھتے اسی رضائیاں کر کے کھلوتے ہوئیے یہ بھی گل چنگی نہیں ہے. کہ سارے حضرات اس بات کی طرف توجہ دے سے کوئی نہ ارادہ تک کیتی بیٹھے ہو نا انہیں تھوڑا جہا ہاتھ ہلا چھوڑو. ماشاءاللہ معلوم ہے ہویا کہ میری اس گل تے تساں ایگری ہو. تے دعا کہ سجے کھبے فون شون کر کے دوست احباب نال پوچھو دسو کہ یہ جڑا چودھری عبدالماجد صاحب جڑا پلاٹ پیا ہے یہ جلدی جلدی ویک جاوے. چلو او پیسے بھی لگ جاویں تھوڑا تھوڑا تہاڈا بھی حصہ رل جاوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.